ملیریا پرانے وقتوں میں طبیب اس بیماری سے آشنا تھے اور اس کو سردی کی وجہ سے ہو جانے والی بخار کی بیماری کہتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دلدلی علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دلدل کا گندا پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے یہ ہوا کو آلودہ کرتا، جس کی وجہ سے اس گندی ہوا میں سانس لینے سے ملیریا ہو جاتا ہے۔ اس یقین کی بنا پر اس بیماری کا نام ملیریا رکھا گیا۔ مالا مطلب کہ گندی اور ایریا ہوا مطلب کہ گندی ہوا میں سانس لینے کی وجہ سے ہونے والی بیماری۔ کچھ رضاکاروں نے مشاہدہ کے لیے دلدلی علاقوں سے دلدل کا پانی پیا لیکن انہیں ملیریا نہیں ہوا۔ 17ویں صدی میں امریکہ سے یورپ تک کیونا کے درخت کی چھال بخار کے علاج کے لیے بھیجی جاتی تھی اور یہ کافی مقدار میں بھیجی جاتی تھی، اور یہ جلد ہی ناممکن ہو گیا کہ یہ کافی مقدار میں بھیجی جا سکے، لیکن کچھ بے ایمان تاجروں نے سنوکونا کی چھال جو کہ کیونا کی چھال کے جیسی ہی تھی وہ بیچنا شروع کر دی۔ تاجروں کی یہ بے ایمانی انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی اور سنوکونا کی چھال ملیریا کے علاج کے لیے بہت فائدہ مند رہی۔ سنوکونا میں ایک کیمیکل کیونین پایا جاتا تھا جو ملیریا کے علاج کے لیے بہت اچھا رہا۔ سنوکونا کی چھال سے طبیب اس بیماری کا علاج تو کر لیتے تھے لیکن ان کو وجہ نہیں پتہ تھی کہ ملیریا کیوں ہوتا ہے۔ 2 سال کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ کچھ بیماریوں کی وجہ چھوٹے جاندار بھی ہوتے ہیں۔ 1878 میں فرانس آرمی کے ایک ڈاکٹر لیوران نے ملیریا کی وجہ تلاش کرنے کے لیے اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ اس نے ملیریا کے مریض کا خون لیا جسے اس نے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھا اور اس مریض کے خون میں چھوٹے جاندار پائے گئے، لیکن لیوران کے اس کام کی حمایت دوسرے سائنسدانوں نے نہ کی۔ اس کے 2 سال بعد ملیریا کے مریض کے خون میں پھر ایسی ہی مخلوق دیکھی گئی اور دوسری دریافت کے 3 سال بعد ملیریا کے مریض کے خون میں پھر ایسی ہی مخلوق دیکھی گئی اور اس کا نام پلازموڈیم رکھا گیا اور ہائپوتھیسس تجویز کیا گیا کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے۔ اور اس سے اگلا مرحلہ ڈیڈکشن میں یہ بتایا گیا کہ اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو ملیریا کے تمام مریضوں کے خون میں پلازموڈیم ہونا ضروری ہے۔ اس کے آگے جو مرحلہ ہے وہ ہے تجربات، ایکسپیریمنٹس۔ اس کے لیے ملیریا کے 100 مریضوں کا خون لیا گیا، ان کے خون کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر مشاہدہ کیا گیا۔ ملیریا کے تمام مریضوں کے خون میں پلازموڈیم موجود تھے۔ اسی طرح دوسری طرف صحت مند 100 لوگوں کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا جس میں سے 3 لوگوں کے خون میں پلازموڈیم موجود تھے اور 97% تھے ان کے بلڈ میں پلازموڈیم موجود نہیں تھے۔ جن 3 کے بلڈ میں پلازموڈیم موجود تھے اس کا یہ ہے کہ ان کو ابھی ملیریا ہونے والا تھا، ابھی علامات ظاہر نہیں ہوئی۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہی ہے، لیکن اب یہ وجہ سامنے آئی، یہ بائیولوجیکل پرابلم سامنے آئی کہ ایسی کون سی چیز ہے جو کہ پلازموڈیم کو انسان کے اندر داخل کرتی ہے۔ اس کے لیے ایک سائنسدان نے مچھر لیا اور اس مچھر کو ملیریا کے مریض کو کاٹنے کا موقع دیا اور اس مچھر کو اس نے کچھ دنوں کے بعد مارا اور دیکھا کہ اس میں پلازموڈیم موجود تھے۔ اس کے بعد رونلڈ روس نے ملیریا میں مبتلا کچھ چڑیوں کو لیا اور مچھر کو کاٹنے کا موقع دیا اور اس نے وقفے بعد مچھروں کو مار کے دیکھا کہ ان کے معدے میں پلازموڈیم کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی اور ان میں پلازموڈیم موجود تھے۔ اس طرح اس نے کچھ متاثرہ مچھروں کو رکھا اور صحت مند چڑیوں کو کٹوایا۔ جب اس مچھر نے صحت مند چڑیوں کو کاٹا اور رونلڈ روس نے ان چڑیوں کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ ان میں بھی پلازموڈیم موجود تھے۔ پلازموڈیم مچھر کے سلائیوا کے ذریعے انسان کی باڈی میں داخل ہوتے تھے جس کی وجہ سے انسانوں کو ملیریا ہوا۔ تو یہ ملیریا کی وجہ جو ہے وہ دریافت کر لی گئی کہ ملیریا کی وجہ جو ہے وہ ہے پلازموڈیم، جو کہ مچھر کے ذریعے انسان کی باڈی میں داخل ہوتے ہیں۔